الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. محترم ناظرین کرام، میں سب سے پہلے اسلامی طریقے سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جیسا کہ آپ نے ٹاپک سنا، جہاد کیا ہے؟ جہاد وہی ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا. آج اگر کوئی بھی اپنے معنی میں جو بھی مطلب نکال لے، اس کو جہاد نہیں کہا سکتا جب تک کہ قرآن اور حدیث سے وہ چیز ثابت نہ ہو. جہاد کیسے کیا جائے گا؟ ویسے ہی جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا ہے. کب تک کیا جائے گا؟ اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اور جہاد دراصل دہشت گردی کے خاتمے کا ایک اعلان ہے. جہاد کا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر ذکر کیا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 191 سے 193 تک، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 244، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 74، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 84، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 94، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 58، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 78، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 41، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 81، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 111، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 58، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 15 اور سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 4 اور سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الجہاد کا ورڈ استعمال کیا. اور اگر کوئی آدمی قرآن اور احادیث طیبہ کا مطالعہ کرے گا تو اس کا خلاصہ نکلتا ہے مظلومیت کا خاتمہ، معصوموں کی حفاظت، ظالم کے ہاتھ کو پکڑا جائے اور دنیا میں امن قائم کیا جائے. یہ اس کا مختصر سا تعارف. مدنی صاحب، جیسے جہاد کے نام پر آج کل بہت ساری چیزیں غلط طور پر ہوتی ہیں، یا کچھ اور ہوتا ہے، یا کسی نے کچھ غلط کام کیا ہوتا ہے، اس کو ایک جہاد کا لیبل لگا دیا جاتا ہے یا اسلام سے متعلق کر دیا جاتا ہے، جہاں کسی کا ذاتی مفاد ہوتا ہے، سیاسی مفاد ہوتا ہے، یا اور کوئی مفاد ہوتا ہے. یہ سب چیزوں کو رکھتے ہوئے اب اس کو اگر جہاد کا لیبل میڈیا دیتا ہے یا فلاں دیتا ہے تو اس کا مطلب بہت ہی مبہم ہو جاتا ہے. تو اس کی تھوڑی سی تشریح فرما دیجیے گا اور تصحیح فرما دیجیے گا. یقیناً کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی ڈیسیشن لینا ہو تو ناٹ لوکنگ ایٹ دا فالوور ایٹ دیئر فالوور، کسی متبعین کو یا فالوورز کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کئی مینی ٹائم اٹ ہیپن مینی فالوور دیم سیلف ڈو ناٹ نو اباؤٹ دیئر ریلیجیس اسکرپچرز. کیونکہ کئی ایسے فالوورز ہیں جو اپنے ریلیجیس اسکرپچرز کے بارے میں، اپنے ریلیجیس بک کے بارے میں جانتے ہی نہیں. اسی لیے فالوورز کو دیکھ کر کوئی رائے قائم کسی مذہب کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اگر کوئی ہٹلر کو دیکھ کر کہے کہ یہ کرسچینٹی ہے تو ظاہر بات ہے کوئی کہے گا کہ بالکل غلط نظریہ ہے. اسی لیے کہا جائے گا کہ ان کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی اسلام پر بات کرتا ہے تو کسی بھی فالوورز کو یا کسی بھی عبداللہ یا فلاں شخص کے نام کو دیکھ کر کوئی بھی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ہر کمیونٹی میں بلیک شپ بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. تو قرآن مجید اور احادیث طیبہ جو اسلام کی بنیادیں ہیں، اس کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. اگر یہاں سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے. کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک ویور ہمارے کال کر رہے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام اشتیاق احمد ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. اشتیاق احمد صاحب، جی کس پروفیشن سے، کس پیشے سے وابستہ ہیں آپ؟ جی میں ڈاکٹر ہوں، میڈیکل ڈاکٹر. جی ماشاء اللہ، آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام کو دیکھا اور سوال کر رہے ہیں. آپ کا سوال بتائیے کیا ہے. جی میرا سوال ارشد بھائی سے یہ ہے کہ مطلب جہاد اور ہولی وار میں کیا فرق ہے؟ جہاد اور ہولی وار جو عام طور سے نیوز پیپر میں ہولی وار ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جہاد کا، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی بہتر ہے، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا. آئیے مدنی صاحب، اس سوال کا جواب ہم دیتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پر بہت ہی زیادہ جو ویسٹرن کو جس نے دماغ خراب کر کے رکھا ہے، یہی وہ پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پر ان کا دماغ خراب ہوا، جس کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں میں کہ ہولی وار اور جہاد، جب بھی جہاد کا ورڈ آتا ہے تو اس کے ترجمے میں ہولی وار کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ہولی وار کا اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے الحرب المقدسہ، مقدس جنگ. لیکن جہاد کو ہولی وار کے ساتھ ترجمہ کرنا بالکل غلط ہے. اور بعض لوگ یہ بھی کر دیتے ہیں، اسلامک ٹیررزم کہتے ہیں. یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی کہے اسلامک ٹیررزم، یہ بالکل ہی ایک معنی میں بیوقوفی والا ورڈ ہے. اسلام نکلا ہے سلامتی سے، سلامتی والا ٹیررزم، سلامتی والی دہشت گردی، یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہوگی جیسے کہ کوئی کہے کہ آگ اور پانی. تو پیسفل ٹیررزم کیا آپ نے کبھی سنا؟
لیکن کئی ویسٹرنر ہیں, دنیا میں مہارت رکھتے ہیں, بہت بڑے علم والے, اس کے باوجود بھی وہ لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں, پیسفل ٹیررزم کا نام دیتے ہیں. اسلامک ٹیررزم کا اگر انگلش میں ترجمہ کیا جائے تو مطلب ہوتا ہے پیسفل ٹیررزم. تو یقیناً یہ ترجمے اور یہ ورڈز بدلنے کی وجہ سے جہاد کی جو اصل روح ہے یا جہاد کا جو اصل معنی ہے, اس سے انسانیت محروم ہو رہی ہے. اگر اس کا صحیح تعارف ہو جائے تو پوری انسانیت لڑ جھگڑ کر ہم سے اس سسٹم کو لے لے گی, پوری دنیا میں اس نظام کو اگر نافذ کرے گی. جہاد کیا ہے؟ قرآن اور احادیث طیبہ کا صحیح انداز میں اس کا اپلیکیشن کیا جانا. اگر اس کو اپلائی کر دیا جائے تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جتنے بھی میتھڈ اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں ان سب سے بہترین اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ ہے جہاد. جہاد بہترین طریقہ ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. اور 1 سال پہلے میرا بیان ہوا تھا, ٹاپک میں نے لیا تھا دہشت گردی کے خلاف اعلان جہاد. ارے لوگوں نے کہا ہم تو کہتے ہیں کہ جہاد خود دہشت گردی ہے. تو میں نے کہا وہی بتانے کے لیے میں نے ٹاپک لیا کہ دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ اگر کوئی کارگر طریقہ ہے تو صرف جہادی طریقہ ہے. تو انشاءاللہ آج کے اس ٹاپک میں ہم کوشش کریں گے کہ آخر معنی کیا ہے جہاد کا. جہاد کا معنی کوئی لڑائی جھگڑا قتل و غارت گری تو خطا ہی نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, یا عام طور پر حقیقت یہی ہے. لیکن اس کو ایک لیبل لگایا جاتا ہے کہ فلاں ملک کی ایک پالیسی ہوتی ہے, فلاں کنٹری کی ایک پالیسی ہوتی ہے, فلاں سیاست کی ایک پالیسی ہوتی ہے, فلاں پارٹی کی ایک پالیسی ہوتی ہے, جس کو جہاد کا نام لے کر یا کہیں گڑبڑ خون خرابہ. عام طور پر یہ چیزیں واضح ہو گئی ہے جب سے میڈیا عام ہو چکا ہے, یہ بات عام لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ حقیقت کیا ہے. کوئی بھی چیز کو جہاد کا نام دے دیا جائے اور لیبل لگا دیا جائے, فلاں پارٹی گڑبڑ کرتی ہے اور فلاں پارٹی کا نام دے دیا جائے, یہ چیزیں تو ماشاءاللہ اسلام نہیں سکھاتا ہے اور نہ ہی جہاد اس کا مقصد ہے. مختصر لفظوں میں جہاد کا مطلب ہوتا ہے کاؤنسلنگ, مسلم یا غیر مسلم سب کو کاؤنسلنگ کرنا, صحیح راستہ بتانا, تباہی سے مچانا, فساد سے بچانا. اور جہاد میں اگر وہاں پر جیسے کہ معاشرے کے سدھار کے لیے پولیس جیسے طاقت بھی استعمال کرتی ہے, تو اس طریقے سے اگر طاقت استعمال کی بھی جاتی ہے تو ظلم کرنے کے لیے نہیں, ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے. اور ایک بات جو کئی لوگوں کو نہیں معلوم کہ جہاد ظالم کے خلاف ہوتا ہے, جہاد سارے کافروں کے خلاف ہوتا ہے, ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے. جہاد ظالم کے خلاف ہوتا ہے, چاہے وہ ظالم مسلم ہو چاہے وہ ظالم غیر مسلم ہو. یہ کئی لوگوں کو نہیں معلوم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بعض مسلمانوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو ان کے خلاف بھی جہاد کیا, اور جب بعض مسلمانوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا. اور اسی طریقے سے وہ جو ظالم چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, اگر وہ لوگ کسی بھی معصوم کو ستاتے ہیں تو ایسے وقت کا خلیفہ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے طاقت استعمال کرتا ہے. اور عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جہاد کا لیبل لے کر مسلم غیر مسلم کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بات ایسی یہی نہیں. اسلامی جہاد, قرآن اور حدیث والا جہاد یہ کہ ظلم کا خاتمہ کیا ہے, ظالم کا ہاتھ پکڑا کیا ہے, چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. اس سے بڑھ کر عدل و انصاف اور کیا ہے. بہت شکریہ مدنی صاحب. آئیے ایک SMS لیتے ہیں. ناظرین, ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ ہمیں فون کے ذریعے راست طور پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, بلکہ آپ ہمیں SMS کر کر بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اسی اسنا میں ایک SMS ہم لیتے ہیں. آئیے, جناب امتیاز صاحب نے حیدرآباد سے SMS بھیجا ہے. ایک نو مسلم کا اسلام میں کیا مرتبہ ہے؟ امتیاز صاحب حیدرآباد سے لکھتے ہیں, ایک نو مسلم کا اسلام میں کیا مرتبہ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نو مسلم کا اسلام میں کیا مرتبہ و مقام ہے؟ بہت اونچا مقام ہے, بہت اونچا مقام ہے کہ ایک نو مسلم چاہے وہ 40 سال کی عمر میں یا 50 سال کی عمر میں یا کبھی بھی کلمہ پڑھتا ہے, سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے جتنے بھی ابھی تک غلطیاں ہوئی سارے معاف ہو جاتے ہیں. وہ ایسے جیسے کہ بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے. ظاہر بات ہے رشک ہوگا, جو آلریڈی پہلے سے مسلم ہے, 40 سال کی عمر میں کوئی مسلم ہے تو وہ رشک کرے گا کہ بھائی یہ آدمی کے اوپر کوئی تو گناہ نہیں ہے جبکہ میرے 40 سال گزر گئے. ویسے مسلم کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو جو نو مسلم کلمہ پڑھنے والے کے لیے سب سے پہلی بات تو ہے کہ سارے گناہ معاف. دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں بہت اونچا مقام ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کالے رنگ کے تھے اور کل تک مکے کی وادیوں میں ان کو غلام سمجھ کر گھسیٹا جاتا تھا اور جانور کی طرح کام دیا جاتا تھا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن خاص بن گئے. اتنا اونچا درجہ ہے. یہاں تک کہ اسلام میں نو مسلم کے لیے اتنا اونچا درجہ ہے کہ یہاں پر ایسا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا. اگر وہ آنے کے بعد مسجد میں اگر آ جائے اور مسجد کے مصلیوں میں سب سے زیادہ قرآن اگر اس کو یاد ہو جائے تو ایسے وقت پر اس کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے سب کو نماز پڑھنا پڑے گا. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کالا حبشی بھی اگر تم پر خلیفہ بن جائے تو تم اس کی بھی اطاعت کرو. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا. اچھا, میرا نام خورشید جہاں ہے. خورشید جہاں صاحبہ, کہاں سے بول رہی ہیں؟ عادل آباد سے ہوں سر. جی جی بتائیے بہن, آپ کا کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. میں یہ جاننا چاہ رہی تھا, پتہ جو بامبے میں بم دھماکے ہوئے ہیں جی, اور اس سے پہلے افغانستان میں جو بم دھماکے ہوئے ہیں, جی,
اس کا جہاد سے کیا تعلق ہے سر؟ جی، کئی جی۔ معصوم لوگ جانے چلے گئے جی بہتر، بہت اچھا تو سوال آپ یہ کا۔ جہاد میں آ سکتا ہے کیا سر؟ جی جی سر اچھی چیز ہے سر۔ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور بالکل نازک حالات جو آج دنیا گزر رہی ہے اس پر آپ کی نظر ہے۔ آپ کے میں ایک ہاسٹل ویلفیئر آفیسر ہوں سر، جی میں ایک SW ہاسٹل ویلفیئر آفیسر ہوں جی جی میں 130-150 بچے کی نگہداشت کرتی ہوں روز صبح میں ماشاء کام اللہ کرتے ماشاء اللہ تو مجھے اللہ- جتنی تکلیف ہوئی جو معاملے کے حالات میں دیکھی ہوں جی اور طالبان کا جو ظلم ہوا افغانستان میں جی یہ جہاز بوجھ کر ظلم ہوا اس میں معصوم بچے جانے چلے جی 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 جس سے مجھے دلی تکلیف ہوئی میرے آنکھوں میں بھی بات قدر کرتے ہیں، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے، اور یہ حالات جو بگڑے ہیں زمانے میں اس کو سنوار دے اللہ تعالیٰ۔ آپ کے سوال کا جواب آئیے میرے مدنی لیے میری صاحب۔ اولاد کے لیے بھی دعا کیجیے سر، جی میرے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے سر۔ جی جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ آئیے مدنی صاحب سے جانتے ہیں آپ کے سوال سے متعلق۔ مدنی صاحب، جو آج جو کشمکش کی جو حالات ہے، ایک وحشیانہ پن جو چھایا ہوا ہے سارے زمانے پر، اور جس کو جہاد کا لیبل دیا جاتا ہے، چاہے وہ افغانستان میں ہو، چاہے یہاں بامبے بام بلاسٹ ہو، چاہے آج جو لبنان میں اور اسرائیل میں جو چل رہی ہے، یہ کیا جہاد سے کہیں کسی طرح سے منسوب ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس بہن کے جذبے کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی فکر مند ہے، سارے کے سارے فکر مند حضرات، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہماری اس دنیا میں زیادہ کرے تاکہ خیر پھیلتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ اور جیسا کہ سوال ہوا کہ بمبئی میں حالیہ جو حالات پیش آئے اور جو بم دھماکے ہوئے، یا اسی طرح جو ہر جگہ پر کٹنے اور کٹانے کا جو ماحول چل رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ سب سے پہلے میں بات کلیئر کرتا ہوں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، کہ ایک معصوم کی جان لینا پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے، اور ایک معصوم کو بچا لینا، معصوم یعنی انوسنٹ، تو پورے انسانیت کو بچانے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو اب ایسے وقت پر چاہے بمبئی کے بم دھماکے ہو، اس میں جو بھی معصوم ہے، اسلامی جہاد اس سے بری ہے، اور اسی طریقے سے WTC کے وقت پر بھی جو بھی معصوم مرے ہیں، اسلامی جہاد اس سے بری ہے۔ اور جہاں کہیں بھی معصوموں کو مارا جائے بالکل غلط ہے، اس کو کنڈم کیا جانا چاہیے۔ اس میں مسلم غیر مسلم سارے فکر مند حضرات کو آگے آنا چاہیے اور آگے آ کر احتجاج کرنا چاہیے۔ تعجب ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر احتجاج ہوتا ہے، دال اور چاول پر احتجاج ہوتا ہے، لیکن اس دال اور چاول کے کھانے والے جب اتنے بڑے پیمانے پر مر رہے ہیں احتجاج نہیں ہوتا۔ اور آج پانی کے لیے احتجاج ہوتا ہے، لیکن ایک انسان کا خون بہتا ہے، ایک معصوم انسان کا خون بہتا ہے، اس کے لیے احتجاجات نہیں ہوتے۔ صرف کئی اخبارات میں کچھ آ جاتا ہے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پورے مسلم اور غیر مسلم سب کو مل کر احتجاج کرتے ہیں، کنڈم کرنا چاہیے تاکہ ایسے مجرمین لوگوں کو ہمت نہ ہو سکے۔ بہت خوب مدنی صاحب۔ مدنی صاحب، یہ عام طور پر جیسے جو بھی ہوا ہے، چاہے وہ افغانستان میں ہو، چاہے وہ کویت میں ہو، چاہے عراق میں ہو، چاہے ہندوستان میں کسی مقام پر ہو، چاہے امریکہ میں کسی مقام پر ہو، یہ حالات، یہ کیفیات کے پیچھے ایک لابی ہوتی ہے جس کو انجام دیتی ہے اور اس کا لیبل آ جاتا ہے۔ عام طور پر جو ہے اسلامی جہاد تو جو غلط طور پر باور کرایا جاتا ہے یا میڈیا میں اس طرح کی چیزیں پیش کروائی جاتی ہیں، یہ جو ہے اس کے پیچھے کون کام کر رہا ہے؟ کیا ذہن اس کے پیچھے کام کر رہا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ اسلامی جہاد یا قرآن مجید، احادیث طیبہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو یا اسلام سے جڑے ہوئے تشخص کو، شاعر کو بدنام کرنے کے پیچھے ایک لابی چل رہی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے اورینٹلسٹ۔ اور خاص طور سے اورینٹلسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی وہ لوگ جو کہ ویسٹ میں رہتے ہیں لیکن ایسٹ کی باتیں کرتے ہیں، خاص طور سے مڈل ایسٹ کی باتیں، اور ایسٹ کے اندر خاص طور سے انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے یہاں پر لوگوں کو۔ اور مدنی صاحب، معذرت کے ساتھ ہم ایک کالر سے کال کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، جی۔ وعلیکم السلام۔ جی ہیلو جی جی صاحب، ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں- کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی، آپ کا اسم گرامی؟ آپ میرے کو صرف جہاد اور کروسیڈ میں جو فرق ہے وہ ذرا فرمائیں گے؟ جی جی جہاد اور کروسیڈ میں کیا فرق ہے؟ جی 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 آپ کا نام بتائیے گا؟ میرا نام اننت راؤ ہے، اننت راؤ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا ہے۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ نارا پلی سے بول رہا ہوں۔ نارا پلی۔ آپ کی مصروفیات، آپ کس پروفیشن سے جڑے ہیں؟ میں ایک لکھتا ہوں اور آپ کی ETV کے لیے بھی لکھا ہوں۔ جی، جی۔ میں میری آواز سنو جو پکچر آئی تھی اس کے بھی لیے لکھا ہوں۔ جی، جی۔ بہت بڑا رائٹر ہوں میں۔ جی جی ماشاء میں اللہ، جاننا چاہتا ہوں، میں حیدرآبادی ہوں۔ بہتر، بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کیا۔ ابھی آپ کا سوال کے متعلق جانتے ہیں، آئیے مدنی صاحب سے سنتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک غیر مسلم بھائی نے سوال کیا ہے، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اور سوال جو کہ میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد اور کروسیڈ میں کیا فرق ہے۔ تو جہاد اور کروسیڈ دراصل یہ 3 صدی مسلسل لڑی گئی، اور جب کرسچنوں نے ارادہ کیا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کرے، اور مسلسل 3 صدی تک یہ جنگ جاری رہی،
اس کو کہا جاتا ہے کروسیڈ. جہاد ایک بالکل الگ ٹرمنالوجی ہے, یہ قرآن مجید کے ریزرویشن میں سے ہے, قرآن مجید کی اپنی ٹرمنالوجی ہے. ویسے جہاد کا لٹرل جو معنی ہے وہ ہے اسٹرگل کرنا, محنت کرنا, اسٹرائیو. اگر ایک بچہ ایگزام کے لیے محنت کرتا ہے تو عربی زبان میں اس کو جہاد کہا جائے گا, محنت, مشقت. اگر اسلامی کانٹیکس میں بالکل اس کا معنی الگ ہے, اس کا معنی بالکل الگ ہے. جبکہ کروسیڈ مطلب صلیبی وار, اس میں ہوا یہ کہ کروسیڈ وار میں مسلمان تو نہیں مرے, البتہ 1 لاکھ تقریباً 10 لاکھ جیو کو مار دیا گیا اس سے. تو یہ ہوتا ہے کروسیڈ وار, یہ جو بالکل الگ چیز ہے. اور اسلامی جہاد بالکل الگ چیز ہے, جو ابھی سوالات اور جوابات کے دوران جو کچھ بھی باتیں واضح ہو جائیں گی, یہ ہوگا اسلامی جہاد. مختصر لفظوں میں اسلامی جہاد یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑا جائے, چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. شکریہ مدنی صاحب. آئیے اور ایک ایس ایم ایس لیتے ہیں. فاروق صاحب پٹن چیرو سے لکھتے ہیں, اسامہ بن لادن جو کام کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط؟ اسامہ بن لادن جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے سوال کیا کہ اسامہ بن لادن جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں. سب سے پہلے تو بھائی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج تک میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی, اور اسی طریقے سے آپ میرا پاسپورٹ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آج تک میں نہ افغانستان گیا نہ ان کے اڈوں پر میں نے کبھی. اور جہاں تک وہی اخبار جو آپ پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں, میڈیا کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں میڈیا کے بارے میں کہ میڈیا کی ہر بات صحیح نہیں ہوتی, اور اسی طریقے سے جو کچھ بھی میڈیا اگر کہہ دے ہم اس کی بنیاد پر اگر فیصلہ لینا شروع کر دیں تو پھر دنیا میں بش نمبر 1 ٹیررسٹ, تو اس کے اوپر پہلے گفتگو کی جانی چاہیے, پہلے گفتگو بش صاحب پر کرنی چاہیے. لیکن کبھی بھی ہمارا یہاں کا جو اسٹیج ہے, آپ اور ہم شخصیات پر گفتگو کرنے سے پرہیز کرتے ہیں ہم, کیونکہ آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ بن لادن صحیح ہے یا غلط. آج کا ٹاپک یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جہاد کس معنی میں آیا ہے. آج کا ٹاپک صرف ہمارا یہ, اور ہمارے لیے کرائٹیریا نہ بن لادن ہے نہ بش ہے اور نہ کوئی ہے. ہمارے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, ہمارے لیے کرائٹیریا صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ یقیناً تمہارے لیے نمونہ اور کرائٹیریا ہے تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور قرآن اور حدیث پوری انسانیت کے لیے زبردست ایک کانسٹیٹیوشن ہے, دستور ہے. اس کی روشنی میں آپ سوال کیجئے کہ قرآن مجید کے اندر اس کا معنی کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جہاد کیا ہے, وہی ہے جو کہ قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہے. بہت بہت شکریہ مدنی صاحب. آئیے جو ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوا ہے سب سے پہلے اس کا جواب دیتے ہیں. ایس ایم ایس پھر سے دوہرا دوں میں, عبد الماجد صاحب ہیں حیدرآباد سے, لکھتے ہیں جہاد کتنے طرح کا ہے اور کیا ہے, اس متعلق کیا کہیں؟ سب سے پہلے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاد کے بارے میں کلیئر آئیڈیا ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی اچھائی اور بھلائی کو پھیلانے کے لیے محنت لگتی ہے وہ ہے جہاد. اگر کسی بیوہ کی مدد کی جائے وہ بھی جہاد ہے, اگر کسی یتیم کی مدد کی جائے وہ بھی جہاد ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی بھی تڑپ رہا ہو راستے میں, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, آپ اس کو ہاسپٹل تک پہنچاتے ہیں, یہ بھی جہاد ہے. چاہے وہ نہتوں کی مدد کی جاتی ہے اور وہ غریبوں کے پیٹ میں اناج ڈالا جاتا ہے, یہ سب جہاد ہے, چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. اور جہاد کتنے طریقے کا ہوتا ہے اور کس کے خلاف کیا آتا ہے. جہاد اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچانا بھی جہاد ہے. سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6, اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا بھی جہاد لکھا گیا. اپنے نفس کے اندر آنے والے غلط خیالات, غلط افکار, ان سب کو اپنے آپ سے بچانا بھی جہاد ہے. مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 حدیث نمبر 21. اور اسی طریقے سے کسی مسلمان کو, بھٹکے ہوئے مسلمان کو, شراب پینے والے کو, جوا کرنے والے کو, یا کسی غیر مسلم کو ناحق ستانے والے کو نصیحت کرنا, جا کر سمجھانا, کاؤنسلنگ کرنا, کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا, اس مسلمان کو سمجھانا بھی جہاد ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم کو آپ جا کر اسلام کی بات اچھے طریقے سے بتاتے ہیں, فورس نہیں کرتے, اچھے طریقے سے اپنا میسج دیتے ہیں, یہ بھی جہاد ہے. تو جہاد اپنا ایک وسیع اور معنی اور مفہوم رکھتا ہے. اور جہاد کس طریقے سے کیا جائے, تو جو بھی جس قسم کا آپ جہاد کریں گے تو اس میں اس طریقے سے کریں گے جو قرآن اور حدیث میں جس کا ذکر آیا ہے. اور یقیناً جہاد کے اندر اصلاح کا معنی بھی آتا ہے. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 اور 9, جہاد کے اندر دعوت کا معنی بھی آتا ہے. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 اور 9. اور اسی طریقے سے وقت ضرورت, جس طریقے سے ڈاکٹر پہلے علاج کرتا ہے لیکن جب ممکن نہیں ہوتا تو اس وقت پر وہ آپریشن کے لیے تیار ہو جاتا ہے, تو اسی طریقے سے وقت کا حاکم, چاہے مسلم چاہے وہ غیر مسلم, کوئی بھی اگر رعایا پر ظلم کر رہا ہو تو ایسے وقت پر اگر حاکم طاقت کو استعمال کرتا ہے, اسلامی حکومت میں سرکاری طور پر اگر طاقت کا استعمال کرتا ہے تاکہ ظلم کو ختم کیا جائے, یہ بھی جہاد ہے. جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 کی ٹولی بنائی جائے, گلیوں میں نکلے اور اڑا دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ اس پلین میں خود اس کا والد ہو جو کہ تباہی مچا رہا ہو,
تصور کیجیے چاہے کوئی بھی مسلم ہو یا کوئی بھی غیر مسلم ہو، اگر بازار میں بم ڈالتا ہو کیا اس بازار میں اس کا والد نہیں جا سکتا؟ کیا بازار میں اس کا بھائی نہیں جا سکتا؟ یہ تصور کیوں کرتا ہے کہ کوئی دوسرا مرے گا؟ ہو سکتا ہے اس کا بھائی بھی مر جائے۔ اسلام کسی بھی معصوم کی جان لینے کو یا کوئی بھی عقل اس کو تصور کر ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ٹاپک بہت وسیع ہے لیکن اس پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ آئیے پہلے ایک کالر ہمارے کال کر رہے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ان سے۔ ہیلو ہلو، جی السلام علیکم، انیس خان بولتا ہوں دلی سے۔ جی وعلیکم السلام صاحب، کون صاحب بول رہے ہیں؟ انیس خان بولتا ہوں دلی سے۔ جی صاحب، انیس صاحب دلی سے بول رہے ہیں۔ جی جی آپ کی مصروفیت؟ میرا الیکٹرک کا کام ہے، موٹر وائنڈنگ کا۔ جی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو آج کل اسلام جہاد کے نام پہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، خاص طور سے میڈیا جی خاص طور سے میڈیا بدنام کیوں کرتی ہے، یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہتر ہے، آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دلی سے کال کیا۔ مدنی صاحب، جو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ اسلامی جہاد کو غلط طور پر بھاور کروایا جا رہا ہے، اس میں کہیں کسی حد تک میڈیا ذمہ دار ہے اور کسی حد تک جو لابی ہے اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، وہ اس بات کا تھوڑا سا جامع اور مختصر جواب دے دیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ میڈیا کا اس کے اندر اہم رول ہے، ہر میڈیا کی ہم بات نہیں کرتے کیونکہ یہ جو میڈیا ہم استعمال کر رہے ہیں، آپ اور ہم، یہ بھی تو ایک میڈیا ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ بتلا رہے ہیں کہ بات ایسی نہیں ہے۔ اس کا مطلب نکلا کہ ہر میڈیا غلط نہیں ہوتا اور ہر میڈیا صحیح بھی نہیں ہے۔ تو میڈیا کے بعض گوشے یقیناً اس پروپیگنڈے کو یعنی ساتھ دے رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو اصل جہاں سے ان کو مدد مل رہی ہے وہ ہے مستشرقین، اورینٹلسٹ۔ اور اورینٹلسٹ آپ جانتے ہیں کہ اتنی خطرناک لابی ہے کہ یہ لوگ ترجمے کرتے ہیں قرآن مجید کے بھی اور ترجمے کرتے ہیں ویدوں کے بھی، ترجمے کرتے ہیں بائبل کے بھی اپنے حساب اور اس کے بعد اس کے اندر سے کوئی ایسے پوائنٹ نکالتے ہیں ویدوں میں سے، جو بائبل میں سے برپا کر دیتے ہیں، بالکل، اور قرآن میں سے نکال کر اس کے بعد ایسے ممالک جہاں پر پلورلسٹک سوسائٹی، یعنی وہاں پر جہاں پر کہ مسلم ہندو سارے کے سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی میڈیا کے ذریعے سے یہ پوائنٹ ڈالنے کی، فساد پیدا کیا جائے اور اس پر تسلط اپنا برقرار رکھا جائے۔ یہ کام کیوں کیا آتا ہے؟ جیسا کہ معلوم ہے کہ یہاں سے انگریز یقیناً چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک اصول چھوڑ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی۔ تو یہ لوگ چاہتے یہ ہے ویسٹرنر کہ ہم مسلمان اور یہاں پر غیر مسلم اور غیر مسلم ہندوستان میں اسی طرح لڑتے رہے تاکہ ان کا فائدہ ہو۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جواہر لال نہرو جی نے کہا تھا ہندوستان بہت ہی امیر زمین ہے لیکن یہاں کے لوگ بہت ہی غریب ہیں، یعنی اس زمین کے اندر اتنی بہترین چیزیں ہیں لیکن ہم آپس کے فسادات اور آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، اور یہی چاہتے ہیں باہر کے لوگ، ودیشی لوگ، اور ہم ان کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اورینٹلسٹ کو سمجھیں، اورینٹلسٹ جن کے بارے میں ہیں 1979 رپورٹ کے مطابق ٹائمز میگزین ایڈورڈ نامی شخص جو کہ کولمبیا USA کے اندر ہے، اس نے ایک رپورٹ میں پیش کیا ہے کہ اورینٹلسٹ نے صرف ایک صدی کے اندر 100 سال کے اندر 60,000 کتابیں انہوں نے صرف اسلام کے خلاف لکھی۔ مڈل ایسٹ کے اوپر تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی، صرف اسلام کے خلاف انہوں نے 60,000 کتابیں لکھی، اور اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک دن میں اگر آپ 100 سال کو ڈیوائڈ کر کے سمجھیں تو ایک دن میں انہوں نے اسلام کے خلاف 2 کتابیں لکھی، اور 70 سے زیادہ قرآن مجید کے ترجمے انہوں نے کیے ہیں، 25 سے زیادہ کانفرنس انہوں نے قائم کی ہیں، اور 30 سے زیادہ مسلسل میگزین نکال رہے ہیں۔ تصور کیجئے کہ وہ اسلام کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے جہاد کو بدنام کیا۔ معذرت کے ساتھ خطا کلام کے لیے شکریہ، معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک کالر ہمیں کال کر رہے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ابوبکر صدیقی سعودی عرب سے بول رہا ہوں۔ ابوبکر صدیقی صاحب سعودی عرب سے کال کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں وہاں سے کال کر رہے ہیں۔ آپ کس مصروفیت سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں الیکٹرانک ٹیکنیشین ہوں۔ جی ماشاء اللہ، آپ کا سوال بتائیے گا۔ جن حالات میں آج اسرائیل لبنان پہ ظلم کر رہا ہے، ان حالات میں مسلمان کیا کریں؟ جی، اور دوسری چیز، اگر یہ حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو مسلمان کیا کرتے؟ جی جی بہتر، یہ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے۔ مفتی صاحب کو ساتھ میں سلام کہنا اور جو اللہ خیر کہنا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ مدنی صاحب، آج کے جو حالات ہیں، اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے کسی اور ملک پر، جیسا کہ لبنان میں ساری دنیا جانتی ہے آج ہو رہا ہے، جس کا ساتھ امریکہ بھی دے رہا ہے اور دیگر ممالک بھی دے رہے ہیں، جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اس سے متعلق ان کا جو سوال تھا کہ اسلامی لوگ کیا کریں، مسلمان کیا کریں، یا یہ حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتے تو ایسا کوئی نمونہ چھوڑا ہے اللہ کے رسول نے جو آج پیش کیا جائے اور اس کو اپنایا جائے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو کچھ بھی لبنان میں ہو رہا ہے، تو ایسے وقت پر سب سے پہلے بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایسے وقت پر ہمیں کیا کرنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ قرآن اور احادیث طیبہ کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے دستور اور لائے عمل چھوڑا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اس کی روشنی میں دیکھ کر ہم فیصلہ کریں۔ سب سے پہلا جو ہمیں اصول اپنانا چاہیے وہ یہ ہے
کہ کوئی انفرادی رائے سے بچے، انفرادی فیصلوں سے بچے۔ آج جو سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم انفرادی رائے قائم کرتے ہیں، یا ایک انفرادی عالم کا فتویٰ لے لیتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، یا ایک چھوٹی سی جماعت، ایک چھوٹا سا ٹکڑی بنا کر فیصلہ لیتے ہیں، یا ایک 10-12 لوگ گلیوں میں جا کر کچھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلط بات ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 اور 83 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ جو اجتماعی معاملے ہوتے ہیں، جو قوم کے معاملے ہوتے ہیں، وہاں پر انفرادی فتووں کی یا انفرادی رائے کی کتابیں لکھ دی جاتی ہیں، میرا موقف یہ ہے۔ تو اس طریقے سے میں اپنے طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ اس آیت کی روشنی میں کہ اجتماعی مسئلوں کے لیے اجتماعی اعتبار سے جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، جتنے بھی ہمارے رہبر ہیں اور جتنے بھی ہمارے ذمہ داران ہیں، ان سب کی ذمہ داری، ورنہ قیامت میں ان کو پوچھا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی ملک کے رہنے والے بادشاہ ہوں، عمرہ ہوں، مفکرین ہوں، علماء ہوں، پورے جن کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہدے دیے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ اس مسئلے پر یہ لوگ سب سے پہلے تو متحد ہوں اور ان کی ایک آواز ہو۔ اور اسی طریقے سے جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ جب غیر مسلم ممالک میں کہیں پر بھی کچھ بھی ذرا سا بھی ظلم ہوتا ہے تو فوراً وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں اور فوراً UN کا سہارا لے کر اپنی بات کو پہنچاتے ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے پورے ذمہ داران خاموش نہ بیٹھیں، یہ پورے ذمہ داران اپنی بات کو ایک آواز ہو کر UN تک پہنچائیں، پراپر چینل استعمال کریں۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1، جس ملک میں بھی ہو یا آپ نے جو قانون پر بھی معاہدہ کیا UN سے یا جو کچھ بھی دنیا میں معاہدہ پایا جاتا ہے، اس معاہدے کو پورا کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو پراپر چینل اپناتے ہوئے اکابرین کی ذمہ داری ہے کہ مل کر کوئی اچھی شکل نکالے تاکہ یہ ظلم رکے، تاکہ ظلم کا جو سلسلہ ہے وہ رکے۔ میرے ایک کے کہہ لینے سے یا کسی ایک اور مفتی صاحب کے کہہ لینے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اور اسلامی اعتبار سے بھی بالکل غلط ہے۔ اجتماعی مسئلوں میں انفرادی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ایسے وقت پر انفرادی اعتبار سے ہم دعا کر سکتے ہیں، انفرادی اعتبار سے اچھے مشورے ہم اپنے رہبروں کو اور اکابر کو دے سکتے ہیں جن کے ہاتھوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکومتیں دی ہیں اور عہدے دیے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ بھی عہدے داروں تک اپنے جذبات اور اپنے مشوروں کا اظہار کیے تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ امید ہے آپ کا جواب ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین، پروگرام تھوڑا سا جہاد کا ہے۔ جہاد کا مطلب صرف لڑائی جھگڑا نہیں ہے، لوگ بات سمجھ رہے ہیں اور ہمیں ایسے ہی SMS آ رہے ہیں۔ اگر صحیح پیرو اسلام ہیں اور جس نے صحیح مطالعہ کیا ہوگا قرآن اور احادیث کا اور سیرت نبوی پر اس کی نظر ہوگی تو یقیناً اس کو یہ سب سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ لیکن فرصت کہاں زمانے کو کہ کھول کے دیکھے اپنے دستور العمل کو۔ تو آئیے ایک SMS جو ہم نے پڑھا تھا بریک سے پہلے اس بارے میں جانتے ہیں۔ پہلے دہرایا تھا، پھر ایک بار دوہرا دیتا ہوں۔ شیخ یامین یاول سے لکھتے ہیں، جہاد کب واجب ہوتا ہے؟ یاول سے لکھتے ہیں، جہاد کب واجب ہوتا ہے اور اسلام میں کتنی بار جہاد ہوا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاد کب واجب ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جہاد کا معنی آپ کے ذہن میں یہ ہے صرف لڑائی جھگڑے کا نام۔ جیسا کہ میں نے کہا، جہاد ہماری پوری زندگی کو شامل ہے، یہاں تک کہ ایک مسلمان، ابھی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو جو سمجھا یہ بھی جہاد کر رہا ہوں۔ عام طور پر لوگوں کے دماغوں میں بات بیٹھی ہے کہ جہاد اس کے اندر خون بہایا جاتا ہے، کہاں پر یہاں پر خون بہ رہا ہے۔ اسی طرح شیطان کے خلاف جہاد کیا آتا ہے، تو کیا میں ہواؤں میں تلوار پھراؤں گا، شیطان کا خون نکلے گا؟ اسی طرح نفس کے خلاف جہاد کیا آتا ہے، تو کیا میں اپنے آپ کو خنجر ماروں گا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح کریں گے آپ، اور اپنے مال اور اپنے زبان کے ذریعے سے جہاد کرو، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پیسے پھینک کر مارو؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے زبان کے ٹکڑے کر کے پھینک کے مارو؟ یہ بالکل غلط معنی۔ جہاد کا معنی لڑنے کے لیے عربی میں کئی ورڈ ہے، قتل ہے، قاف تا لام، حربن جنگ۔ جہاد ایک وسیع معنی ہے جس کے اندر ہر وہ چیز جو کہ سدھار اور اصلاح کے لیے کیا جائے، کوئی بھی میتھڈ اپنایا جائے خیر اور بھلائی کو پروموٹ کرنے کے لیے، ہر اس محنت کو جہاد کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کا جواب مکمل ہوا۔ اور جہاں تک کتنے جہاد ہوئے ہیں یہ تاریخ میں جو آپ کا سوال ہے، تو ظاہر بات ہے تاریخ اتنی طویل ہے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظلم کے خاتمے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات جو آپ شریک ہوئے وہ 27 تھے، اور جو سریے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے خاتمے کے لیے آپ نے بھیجے، معصوموں کی حفاظت کے لیے جو آپ نے کبھی طاقت کا استعمال کیا، تو وہ 56 ہیں، طبقات ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کے مطابق۔ جیسے کہ غزوات کہیے گا یا سریے کہیے گا، اس میں جو جنگ اور قتل و غارت گری جو بھی ہوئی ہے، ایک کو بچانے کے لیے دوسرے کو روکا گیا ہے۔ اسی طرح کی مثالیں تاریخ اسلام میں ملتی ہے، نہ کہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے، نہ کہ آج کے جو حالات ہے، یا چاہے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر بام گرائے جائیں، یا ٹرینوں میں بام ڈالے جائیں، یا اور کسی شاپنگ مال پر بام ڈالے جائیں، یا راہوں میں بام ڈالے جائیں، اس طرح کی چیزیں تو اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام تو سراسر جو ہے کسی کے پروٹیکشن کے لیے ہی یہ اقدام اللہ کے رسول کے دور میں بھی ہوئے ہیں، اور وہاں پر پھر یہ سب کرنے کے بعد میں بھی عام طور پر جو مجرمین تھے جب وہ باز آ گئے تو ان کو معافی بھی دی گئی ہے۔ ایسا نمونہ تاریخ اسلام میں باضابطہ موجود ہے۔ وقت ہے، ضرورت ہے، صرف اس کو کھول کر دیکھا جائے اور اس کو عمل کیا جائے۔ ناظرین، ہمیں SMS وصول ہو رہے ہیں اور ایک SMS ہم لے لیتے ہیں۔ جناب فاروق صاحب رائچور سے لکھتے ہیں، کیا جہاد حکومت کا کام ہے یا انفرادی کام ہے؟
یہ سلسلے میں ہم بات کریں گے, یقیناً اس کا جواب دیں گے, لیکن اور ایک کالر ہمارے لائن پر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, آپ کا نام بتائیے اور مقام بتائیے. جی میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں, میں ایکچولی پونا سے ہوں. جی میرا نام آشوتوش ہے. جی آشوتوش صاحب, جی کہیے کیا سوال ہے؟ کچھ نہیں, اشرف بھائی کی بات سنی میں نے, انہوں نے کہا کہ کسی بھی مذہب کو اس کے فالوورز کے نظریے سے دیکھنا ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ وہ آئیڈیا ٹھیک سے نہیں جاتا ہے, کیونکہ ہمیں اس کے متعلق کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہوتی ہے. نہیں ایسی بات نہیں تھی, فالوور کو نہیں دیکھنا چاہیے, فالوور کو نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن ہاں جی بتائیے, سوال بتائیے. مطلب اسکرپچرز کے حساب سے جانا چاہیے, میں ان کی بات کو مطلب سپورٹ کر رہا ہوں. جی جی, میں ان کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آج انہوں نے بہت بڑی بات کہی, میرے لیے ذہن میں کافی اس سے ہلچل مچی ہے. جی میں ایک مشورہ دینا چاہتا تھا آپ کی جانب سے. جی بتائیے. کہ اگر ہو سکے جی تو اسی بات کو ایک بڑے پلیٹ فارم پہ کہنا, نو آفینسز مینٹ ٹو یور چینل, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا چینل چھوٹا ہے یا ویور بیس چھوٹا ہے, جی, لیکن اگر اسی بات کو ہمارے اشرف بھائی جیسے لوگ یا کوئی بھی جی, بڑے پیمانے پر کہیں, جی, تاکہ مطلب ویور بیس بڑھے اس کا, جی جی, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے خیالات بدلیں گے, کتنا امن چین بڑھے گا, کتنی سمجھداری بڑھے گی لوگوں میں. جی, ایک ویور بیس اس کا اگر بڑھا سکیں, یا لوکل لیول پہ, جیسے میں حیدرآباد میں ہوں تو یہاں سے کارکرم کرا کے, پروگرامس کرا کے, ہمارے آپ کے جیسے انڈیویجولس کو لے کے جی, اگر اس کو بڑے پیمانے پہ پرسارت کیا جائے اور پھیلایا جائے, تو مجھے پتہ نہیں آج ایسا فیل ہو رہا ہے کہ مطلب بہت فرق پڑ سکتا ہے, بہت فرق پڑ سکتا ہے, غلطفہمیاں دور ہو سکتی ہیں. جی جی جی, آپ کا جذبہ بہت ہی محترم ہے, اس کا احترام ہر کوئی کرے گا. یقیناً یہ پروگرام, ای ٹی وی پروگرام جو ہے ساری دنیا کے 52 ممالک میں دکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سی جہتیں ہیں جہاں پر ہماری رسائی ابھی باقی ہے. یقیناً جو اقتدار رکھتے ہیں, جو ارکان ہیں ای ٹی وی کے, جو عاملہ ہے, یہ سب کریں گے کہ ساری دنیا میں دکھایا جائے, اور دیگر چینل سے بھی اس پروگرام کو دکھایا جائے, اس بات کی کوشش ہوگی. یقیناً آپ کے جو جذبات ہیں اس کی ہم قدر کرتے ہیں. اگر ہر انسان کے دل میں یہ جذبہ ابھر آئے تو یقیناً یہ دنیا جنت نشان بن سکتی ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. آشوتوش جی, اشرف بھائی مخاطب ہو سکتا ہوں کیا؟ جی بہتر ہے, اشرف صاحب سے راست طور پر آپ بات کیجیے. اشرف صاحب آپ سے مخاطب چاہتے ہیں. جی 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 جی, بہت بہت شکریہ آپ کے اس جذبات کا, جی, اور میں بہت قدر کرتا ہوں اور اس ہمت افزائی, اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اور بھی بڑے پیمانے پر کیا جائے, لیکن ہمیشہ بڑا جو کام ہوتا ہے اس کی شروعات ایک چھوٹی بیج سے ہی ہوتی ہے, اور آپ تک بھی اگر بات پہنچ جائے, اگر ایک تک بھی بات اگر سمجھ میں آ جائے, تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں لیڈر زیادہ نہیں ہوتے, ایک ہی ہوتے ہیں. آپ خود ہی لیڈر بنیے اور اس چیز کو آگے بڑھائیے انشاءاللہ. بہت بڑی ذمہ داری آپ ڈال رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں. میں ایک اسپرچل آرگنائزیشن ہے ہندوازم میں, چنمے مشن کر کے, اگر آپ نے نام سنا ہو اشرف جی. جی جی, نہیں, تو میں اس کو بلانگ کرتا ہوں, اور ہماری سوچ بڑی الگ سی ہے, بڑی اچھی سوچ ہے. میں آپ سے بس ایک ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں, معاف کیجیے گا چھوٹا ہوں, بڑی بات کر رہا ہوں. اگر آپ اپنے انڈیویجول لیول پہ, کیونکہ آپ کی باتوں کا کافی اثر پڑا میرے اوپر, کافی اچھا امپیکٹ پڑا, اگر انڈیویجول لیول پہ اگر آپ اس بات کو پھیلا سکیں, اور اگر آپ الگ الگ مذہبوں کے جو اسپرچل آرگنائزیشنس ہیں ان سے کسی طرح سے جڑ کے, اور اس بات کو ان لوگوں میں جو کہ اپنے مذہب کے بارے میں سوچتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں, ان کے بیچ یہ بات پھیلا سکیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم, جیسے اگر آج میں نے یہ بات سنی, میں جا کے اپنے 10 ہندو بھائیوں کو, اور اگر کسی پلیٹ فارم پہ میں کہوں گا اور ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا, تو اس کا بہت تگڑا اثر پڑے گا. اور چھوٹی شروعات کی میں بات کر رہا ہوں جناب آپ سے. آپ اور ہم یہ جو سیریل ہے بہت اچھا ہمارے پلیٹ فارم ہے. جی جی, آشوتوش بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. یقیناً جو جذبات آپ کے ہیں اس کو بروقار لایا جائے گا. ناظرین, ہم پڑھ رہے تھے ایک SMS جس کو فاروق صاحب رائچور سے نے لکھا تھا, کیا جہاد حکومت کا کام ہے یا انفرادی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جہاد کا معنی سب سے پہلے پھر کلیئر کر لیجئے. جب آپ اپنے آپ کی اصلاح کریں گے وہ بھی جہاد ہے, نفس کے خلاف آپ جو اصلاح کریں گے وہ بھی جہاد ہے. تو کیا آپ اپنے نفس کے, کیا کوئی حکومت والا آ کر آپ کے نفس کی اصلاح کرے گا؟ نہیں, ہمیں خود کرنا ہے. ہر ایک کو اپنے شیطان سے خود لڑنا ہے. رہا جہاد, جب جس کے اندر طاقت استعمال ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے ایک وقت کا حاکم سرکاری طور پر جب اعلان ہوتا ہے تو اسی کے بعد جہاد ہوتا ہے. البتہ جہاد کا اگر ایک اور ایک معنی لیا جائے کہ اچانک حملہ ہوتا ہے مجھ پر, میں مال لے کر جا رہا ہوں, اور یا میں جا رہا ہوں, کوئی ڈاکو مجھ پر حملہ کر دیتے ہیں, تو مجھے برابر ڈیفنس کا حق ہے. تو ایسے وقت پر کسی حاکم کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میں حاکم, یہاں تک کہ پولیس اسٹیشن بھی پہنچنے تک بھی وہ آدمی مجھے مار سکتا ہے, تو ایسے وقت پر میں سیلف ڈیفنس کروں گا. اور دنیا کا ہر قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آدمی سیلف ڈیفنس کے طور پر, اگر میرے گھر پر حملہ ہو جائے تو ایسے وقت پر کسی سرکاری کارندے تک پہنچنا ناممکن ہو, تو اس وقت پر میں اپنا ڈیفنس خود کروں گا. لیکن جہاں پر مسئلہ آتا ہے افینس جہاد کا, جہاں پر مسئلہ آتا ہے اعلان کا, تو ایسے وقت پر وقت کا حاکم سرکاری طور پر اعلان کرتا ہے. یہ 4-5 لوگوں کا گروپ بنا کر اپنے طور پر انفرادی رائے قائم کر کے نکل جانے سے آپس میں فساد ہوگا. فساد کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے.